بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو بشریٰ رحمان صاحبہ کا افسانہ چپ اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں تاکہ لکھائی میں آپ کی دلچسپی قائم و دائم رہے اور آپ کو بوریت محسوس نہ ہو۔ دیکھو غفران، تم ایک سرکاری ملازم ہو اور ڈراموں میں کام کرنا تمہارے اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ کیا ہے میرا اسٹیٹس؟ وہ غصے میں کہتا، تمہیں تو اسٹیٹس فوبیا ہو گیا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو غفران، تم اس وقت ایک اچھی پوسٹ پر ہو۔ سب لوگ جب سفارشوں کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں تو میں فخر محسوس کرتی ہوں، چہ جائے کہ تم خود ڈرامے مانگتے پھرو۔ کیا تم سمجھتی ہو ڈرامے میں کام کرنے کے لیے مجھے تمہاری سفارش کی ضرورت ہوگی؟ وہ چلا کر کہتا، تمہارے جیسی عورتوں کو میں نوکریاں دے سکتا ہوں۔ ہاں، تم نوکریاں دے سکتے ہو۔ وہ نرم پڑ جاتی، اپنے شعبے تک رہو نا، میرے شعبے میں کیوں گھس رہے ہو؟ واہ واہ، خود پسندی کی انتہا دیکھو۔ ایک معمولی سی پروڈیوسر بن کے سارے شعبے پر قبضہ کر بیٹھی۔ تمہارے جیسی عورتیں وہاں ہر روز جوتے چٹکھاتی نظر آتی ہیں۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، ہمارے جیسے سائلوں میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ یہ حقیر کام ہم جیسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو۔ شٹ اپ، تنگ نظر عورت۔ جب اسے کوئی دلیل نہ سوچتی تو ہمیشہ گالی گلوچ سے اسے چپ کرا دیتا۔ غرفہ نے یہ مسئلہ اپنی ماں کے آگے رکھا۔ ماں، وہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آواز کی دنیا میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ بیٹی، جو تمہارا مقام ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ ذرا سا اس کا شوق ہے، چند ڈراموں میں کام کرے گا تو شوق کی یہ آندھی اتر جائے گی۔ تم زیادہ مخالفت نہ کرو، تم مرد کی فطرت کو نہیں جانتی۔ جس بات سے اسے منع کرو ضد میں آ کر وہی کرتا ہے۔ مگر ماں، وہ بڑا افسر ہے، میڈیا والے اس کا احترام کرتے ہیں۔ اگر اس شوق میں اس کی نوکری چلی گئی تو وہ خود ساری اونچ نیچ کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نوکری کی قیمت پر اپنا شوق پورا نہیں کرے گا۔ اس بات کو اب تم اور نہ بڑھاؤ۔ یہاں بھی غرفہ کو ہار ماننا پڑی، بلکہ غفران کے لیے خصوصی سکرپٹ لکھوانے پڑے۔ وہ شوبز میں کیا داخل ہوا جیسے اس کے اندر اور آگے جانے کی آگ بھڑک اٹھی۔ زیادہ وقت ڈراموں میں گزارنے لگا تو غرفہ نے احتیاطاً یاد دلایا کہ وہ دفتری کاموں سے لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ بولا، یہ سرکاری نوکری بھی بڑی مصیبت ہے، آج کل اتنی اچھی نوکریاں کہاں ملتی ہیں۔ غرفہ نے نرمی سے سمجھایا، کیا ہے ان اچھی نوکریوں میں؟ محض ایک شان۔ کیا اس تنخواہ میں شریفانہ گزارا ہوتا ہے؟ مگر ہمارا تو اچھا گزارا ہو رہا ہے، ابھی ایک بچہ ہے نا، اس لیے اگر تمہاری تنخواہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تمہارا گریڈ اور بڑھے گا نا۔ گولی مارو اس گریڈ کو، میں تو سوچ رہا ہوں سرکاری ملازمت چھوڑ دوں۔ پھر کیا کرو گے؟ ڈراموں سے کیا ملتا ہے؟ پرائیویٹ پروڈکشن کا کام شروع کر دوں گا۔ میرے کچھ دوستوں نے نوکریاں چھوڑ کر ٹی وی پروڈکشن کا کام شروع کر دیا ہے اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے بہت سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اپنی منفی سوچ کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ تمہیں تصویر کا تاریک رخ دکھانے کا ہنر خوب آتا ہے۔ شاید تمہاری تربیت غیر یقینی حالات میں ہوئی ہے، اس لیے تم اذیت پرست ہو گئی ہو۔ غرفہ چپ تو ہو گئی مگر بے سکون بھی ہو گئی۔ وہی ہوا، غفران نے دفتر سے غیر معینہ مدت تک کی رخصت لے لی اور شوبز کے کچھ دوستوں کو ساتھ ملا کے پرائیویٹ پروڈکشن کمپنی بنا کے کام شروع کر دیا۔ گھر میں اور قسم کے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ صبح شام ٹکراؤ ہونے لگے، گھر کا سکون غارت ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چخ چخ ہو جاتی۔ صبر کا حوصلہ کرنے کے باوجود وہ رونے بیٹھ جاتی۔ اسے مستقل زکام رہنے لگ گیا۔
گلے میں خراش ہوتی رہتی، کبھی کبھی جب وہ پریشان ہو جاتی تو اس کی آواز بیٹھ جاتی۔ ڈاکٹر اسے نہ بولنے کا مشورہ دیتے، اس کے پروگرام کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ اس کے چاہنے والے بےتاب ہو کر اسے خط لکھتے کہ اس کی آواز کو کیا ہوتا جا رہا ہے، ایک آواز ہی تو تھی اس کی میراث۔ ماں ان دنوں بہت بیمار تھی، مگر اس کے چہرے پر بے سکونی اور اضطراب کی شکنیں پڑھ سکتی تھیں۔ اس کو مسلسل کھانستا ہوا دیکھتی تو جڑی بوٹیوں کے نسخے تجویز کرتی۔ مرنے سے ایک دن پہلے اسے قریب بلایا اور بڑے پیار سے کہنے لگی، غرفہ بیٹی، تمہاری جائیداد تمہاری آواز ہے، اس کی حفاظت کیا کرو۔ کیسے کروں ماں؟ میری بات غور سے سنو۔ قدرت کی طرف سے اچھا ذہن، اچھی آواز، اچھا قلم اور اچھی تحریر تحفے کے طور پر ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت ساری زندگی چکانا پڑتی ہے۔ تم ابھی نا تجربہ کار ہو بیٹی۔ قدرت کے انعام زندگی کی انمول خوشیاں مانگا کرتے ہیں، ان کا تاوان دینا پڑتا ہے، ورنہ یہ انعام روٹ جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری آواز ہمیشہ سلامت رہے تو اپنے دل کی آرزوؤں کو بھینٹ چڑھا دو، آواز کو قائم رکھو، گھر سنبھالو، جو کچھ غفران بننا چاہتا ہے اسے بننے دو، مسکرا کر اس پل صراط سے گزر جاؤ۔ دل کا درد آواز میں سمولو۔ عورت کی زندگی کا مقصد شادی کو قائم رکھنا ہے۔ بہت کم مرد اس معیار پر پورا اترتے ہیں، مگر عورتیں اپنے قول پر قائم رہتی ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی تمہاری مرضی کے مطابق ہونے کا نہیں، اور تو اور بعض اوقات تمہاری اولاد بھی تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ ماں، اگر زندگی ایسی تھی تو پھر تو نے میری شادی کیوں کی تھی؟ وہ رو دی۔ بیٹی، زندگی ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ زندگی کو سمجھ کے اس کے ساتھ چلے، مگر انسان دنیا میں آتے ہی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگا۔ تم زندگی کے تابع ہو، زندگی تمہارے غلام نہیں۔ زندگی کا عمل جراحی دیکھنے کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں ناکام شادی شدہ زندگی غیر شادی شدہ زندگی سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ جوانی تو ایک دوسرے پر چیخ چلا کے گزر جاتی ہے، بڑھاپا بنا سہارے کے نہیں گزرتا۔ تمہارے ابو کے بعد میں ٹوٹ گئی تھی، بکھر جاتی اگر تمہارا سہارا نہ ہوتا۔ ماں، بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ وہ جل کر بولی۔ وقت گزرتے تمہیں یہ پتہ بھی نہ چلے گا۔ ماں نے دم لیا، سانس درست کیا، پھر کہنے لگی، تم ایک بچہ اور پیدا کر لو، خود کو اور مصروف کر لو، ریڈیو کا کام چھوڑ نہیں سکتی تو محدود کر لو۔ جبران بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اپنے وجود کو بچوں میں کھپا دو۔ عورت کتنی مشہور کیوں نہ ہو جائے، اس کی شناخت بچے ہی ہوتے ہیں۔ دل کو رنجشوں سے پاک کرو، دل بڑا کرو، جوگن بن جاؤ، جوگن بن کے اپنی آواز بچا لو۔ غرفہ کو ماں کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں، مگر اس کا ضدی دل یہ باتیں ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ماں فوت ہو گئی تو روشنی دکھانے والا بھی کوئی نہ رہا۔ پھر ہوا یوں کہ غفران نے اسے مشورہ کیے بغیر نوکری چھوڑ دی۔ وہ ایک عجیب جنونی آدمی نکلا، ہر جگہ اپنی بیوی کا نام استعمال کر لیتا، اس کی شہرت کو کیش کرا لیتا، مگر گھر کے اندر اسے آزار پہنچانے کا کوئی موقع نہ جانے دیتا۔ ایک دن تو صاف کہنے لگا، شوبز میں میرا نام بولنے لگا ہے، میرا سیریل لوگوں نے پسند کیا ہے، تم شہرت پر صرف اپنی اجارہ داری سمجھتی تھی، اب مجھ سے جلنے لگی ہو۔ پھر بھی زندگی سر پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ماں نے کہا تھا نا، شادی کو بچا کے رکھنا۔ شادی اس کی آواز مانگتی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز سے محروم ہوتی جا رہی تھی۔ جبران 15 سال کا ہو گیا، گھر کے ماحول سے بیزار رہنے لگا۔ روز کہتا، ماں مجھے امریکہ بھجوا دو، اور وہ بھی وعدہ کرتی رہتی کہ تم اچھے نمبروں میں اے لیول کر لو، پھر تمہیں بھجوا دوں گی۔ سرکاری گھر کے جاتے ہی وہ لوگ ماں والے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ غفران اپنا سارا سرمایہ اپنے کاروبار پر لگا رہا تھا، اب گھریلو اخراجات کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ پھر بھی ایک روز برسبیل تذکرہ غرفہ نے پوچھا، تم نے گجرانوالہ کی اپنی حویلی بیچ دی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ کیا تمہارے باپ کی تھی؟ میری تھی، میں نے بیچ دی۔ اس میں میرے باپ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ وہ ہنسی ہو گئی۔ میں نے سوال کیا ہے، میرا نام لو، تمہارا قصور نہیں ہے۔ تم ایسی صحبت میں رہنے لگے ہو کہ تمہارے طرز تکلم
سے شائستگی رخصت ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں، وہ تن کر بولا، شائستگی تو ساری تمہاری ماں نے تمہیں گھول کر پلا دی تھی، تبھی تو تمہاری آواز میں رس تھا۔ غرفہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، نرمی سے بولی، تم شوہر لوگ جھٹ بیوی کے ماں باپ کو بیچ میں کیوں لے آتے ہو؟ کیا لڑائی جھگڑے میں کبھی میں نے تمہارے ماں باپ کا نام لیا ہے؟ تم تو اس لیے ایسا نہیں کرتی کہ تمہارے ماں باپ۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں ہاں، کہہ دو کہ تمہارے ماں باپ شریف نہیں تھے، کنجر تھے، میراثی تھے، گویے تھے۔ غرفہ رونے لگی۔ اب جب تم خود ہی اعتراف کر رہی ہو تو میں کیا کہوں؟ پھر میرے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ کر لی، ایک بار جھک مار لیا، اب کب تک اس شادی کی قیمت ادا کرتا رہوں گا؟ چھٹکارا پالو، غرفہ نے جل کر کہا، تم ہی مہربانی کر دو، کیونکہ تمہاری کائیاں ماں نے اتنا زیادہ حق مہر لکھوا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں حق مہر معاف کر دوں گی، دے دو مجھے طلاق۔ طلاق کیا لگا رکھی ہے؟ جب بیوی دل سے اتر جاتی ہے تو سمجھ لو اسے طلاق ہو گئی۔ اب تم بے غیرت بن کر لٹکی رہو تو میں کیا کروں؟ بیوی دل سے اتر جانے کی وجہ تو دریافت کر سکتی ہے نا؟ اپنی شکل دیکھو آئینے میں، یہ وہی تو شکل ہے جس پر تم مر مٹے تھے۔ الو کی پٹھی، باقی زندگی انہی باتوں کو یاد کر کے گزار لو۔ گھر میں گھستے ہی تمہاری منحوس صورت نظر آتی ہے، گھر آنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کا مطلب تھا اب گھر میں سناٹوں کا ایک غیر یقینی سا موسم شروع ہو جائے گا۔ وہ دیر سویر گھر آئے گا، بات نہیں کرے گا، منہ پھلا کے باہر نکل جائے گا، دونوں الگ الگ بستروں پہ سوئیں گے۔ اس کے مہمان آئیں گے تو وہ سلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ان کو بدتمیزی سے نظر انداز کرے گا، گھر ویرانہ بن جائے گا۔ ویرانوں میں روحیں بسیرا کر لیتی ہیں، جیتے جاگتے جسم نہیں۔ اور اس صورتحال میں جبران کتنا الجھ جائے گا۔ باپ کے پاس جائے گا، وہ ڈانٹے گا، ماں کے پاس جائے گا، وہ جھڑک دے گی۔ لکھتے لکھتے وہ کبیدہ خاطر ہو گئی، یادیں تو بھری ریت کی طرح اس کے حافظے سے پھسل پھسل کر نکلنے لگیں۔ وہ کتنی اداس ہوئی یہ سوچ کر کے اس کے ذہن نے ہر تلخ بات کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ لکھنے سے گزرے ہوئے لمحوں کی وہ دھندلی تصویریں صاف نظر آنے لگی تھیں۔ جو وہ لاشعور کے جالے جھاڑتی جا رہی تھی، یادداشت روشن ہوتی جا رہی تھی۔ قطار اندر قطار واقعات اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جو وہ ہر واقعہ لکھ رہی تھی وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر بھی گزرے لمحوں کی کسک نے اسے تھکا دیا، بے دم کر دیا۔ اس نے بستر پر لیٹ کر تھوڑا سا آرام کی، آنکھیں بند کر لیں اور سانس کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ایک وقت آیا جب غفران کا سکینڈل شوبز کی ایک عورت کے ساتھ چل نکلا۔ اس کی خواہش پر غفران نے اپنی باقی ماندہ جائیداد بھی بیچ دی اور بڑے بجٹ کی فلم بنانے کا اعلان کر دیا۔ دل آرا اس فلم کی ہیروئن تھی اور غفران کا نام ہیرو کے طور پہ آ رہا تھا۔ گو غفران کی عمر ہیرو بننے کی نہیں تھی، مگر وہ اب بھی بڑا سمارٹ اور شاندار تھا۔ غرفہ نے بڑے پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ وہ اس کی شہرت سے جلنے لگی ہیں۔ یہ بھی کیا تعلق تھا کہ واسطہ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ راتوں کو اس کا انتظار کرتی تھی۔ شاید صبح کا بھولا رات کو آ جائے، اس کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکا دیتی، اس کا کمرہ باقاعدہ صاف کر دیتی، چیخ کر بولتی، پھر آواز دھیمی کر لیتی۔ ماں کہتی تھی، جس عورت میں شوہر دلچسپی لے رہا ہو اس عورت کا نام لے کر شوہر کو طعنہ نہیں دیتے۔ دونوں کو ایک ساتھ تقریبات میں دیکھتی، مسلسل حسد اور رقابت کی آگ میں جلتی رہتی۔ مسلسل گلے کو روگ لگ گیا، ایک کی بجائے دو آوازیں نکلنے لگیں، مگر ایک کمزور سی امید اس نے کہیں پر بچا کر رکھ لی تھی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ کمزور سی امید کا موہوم تنکا حقائق کی آندھی میں اڑ گیا۔ خبر لگ گئی کہ غفران نے دل آرا سے شادی کر لی ہے۔ غرفہ نے ساری اجازتیں دے رکھی تھیں، سب جانتے ہوئے بھی اس نے اشارتاً بھی کبھی اسے دل آرا کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ان ماؤں کو کون سمجھائے؟ پرانی صدی کے نسخے نئی صدی میں آزمانے لگ جاتی ہیں۔ اگر وہ غفران کو ڈراتی دھمکاتی رہتی تو شاید وہ انتہائی قدم نہ اٹھاتا۔ ایک دن ہوا یوں کہ غفران کا ڈرائیور آ گیا، کہنے لگا، صاحب نے کہا ہے کہ ان کا سامان دے دیں۔
صاحب سے کہو خود آ کر اپنا سامان لے جائیں، سامان کوئی اور نہیں لے جا سکتا۔ غرفہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ ایک بار اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی، روبرو حساب چکانا چاہتی تھی۔ آدمی مر رہا ہوتا ہے اور شارک کے ساتھ جینے کی آس پھڑک رہی ہوتی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ غفران اتنا کمینہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اس کے گھر آ جائے گا۔ جبران نے جب باہر شور مچایا آبی آ گئے تو وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ آنا بے اختیاری تھا۔ دروازہ کھلا، پہلے وہ داخل ہوا، بعد میں بنی ٹھنی دلارا آئی۔ غفران نے اس کا بازو پکڑ کر اسے آگے کیا اور کہنے لگا، یہ ہے وہ خود پسند عورت جو کبھی میری بیوی تھی۔ پھر بڑے غرور سے تحقمانہ انداز میں بولا، وہ سامنے میرا کمرہ ہے، جاؤ میرا سامان سمیٹ لاؤ، دیکھتا ہوں یہ کیسے روکتی ہے۔ دل آرا کو آگے بڑھا کر غفران نے کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی بیوی کو زور سے پرے ہٹایا۔ وہ ایسے گری جیسے کاغذ کی بنی ہوئی تھی۔ بولنا چاہا بول نہ سکی، چیخنا چاہا چیخ نہ سکی، اٹھ کر کھڑی ہونا چاہا کھڑی نہ ہو سکی۔ یوں لگا اس کے حلق میں شہتیر گر رہے ہیں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی اور اس کی ایک دوست اس کے پاس بیٹھی تھی جسے جبران نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ 1 ماہ تک وہ ہسپتال میں پڑی رہی۔ محکمے نے اس کی اعلیٰ کارکردگی کے تحت یہ مہربانی کی کہ اسے علاج کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ پاکستانی ڈاکٹروں کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ شدید صدمے کے زیر اثر ہے، اسے کچھ عرصہ کے لیے اس ماحول سے دور کر دیا جائے۔ جبران امتحان دے چکا تھا، وہ بھی ماں کے ساتھ چلا آیا تھا۔ یہاں بھی سارا بندوبست اس کی ایک کولیگ نے کیا تھا جو 2 سال پہلے امریکہ آ گئی تھی اور اب اس کے لیے بطور خاص ایک ماہر نفسیات لاس اینجلس سے بلوایا گیا تھا، جس کی ہدایت پر اس نے گزری ہوئی زندگی کے چیدہ واقعات لکھ دیے تھے۔ لکھتے ہوئے وہ کئی بار روئی تھی، اس پر کئی بار تشنج کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اپنے آپ سے نفرت کا احساس بھی پیدا ہوا تھا، اپنی جذباتی کوتاہیوں کا اندازہ بھی ہوا تھا۔ یہ سب لکھنے کے بعد وہ انتہائی سکون سے سو گئی تھی۔ ساری رات ایک ہی کروٹ سوتی رہی۔ اگلی صبح مسکراتا ہوا ڈاکٹر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ٹیک لگا کے بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اتنی محویت تھی کہ اسے ڈاکٹر کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ ڈاکٹر آہستگی سے چلتا ہوا جا کر اسی اسٹول پر بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، ہاؤ آر یو مائی ڈیئر لیڈی؟ اوہ ڈاکٹر، وہ خوف زدہ انداز میں چیخی، پھر شستر ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈاکٹر، اس نے اپنے منہ میں اپنی زبان کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ کبھی اپنی گردن پر ہاتھ رکھتی، کبھی ڈاکٹر کہنے لگ جاتی، بولتی جاؤ، جلدی بولو، اتنا بولو جتنے دن چپ رہی ہو۔ وہ چیخ کر رونے لگی۔ مگر ڈاکٹر یہ کیسے ہو گیا ڈاکٹر؟ کیسے ہو گیا؟ تمہارے حلق میں ایک بات پھنس گئی تھی، جب وہ نکلی تو گویائی بحال ہو گئی۔ ڈاکٹر، میں پھر تو گونگی نہیں ہو جاؤں گی؟ نہیں، تم پہلے بھی گونگی نہیں ہوئی تھی، تمہارے گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ باتیں حلق میں نہ پھنسایا کرو، شیئر کیا کرو، بانٹ لیا کرو۔ کس کے ساتھ ڈاکٹر؟ میرے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی دشمن کے ساتھ۔ دشمن ہے نا تمہارے؟ کہ دشمن بھی کوئی نہیں رکھتی؟ وہ روتے روتے ہنس پڑی، پھر ہنستے ہنستے چلا کر رونے لگی۔ وہ روتی رہی اور ڈاکٹر اس کا چہرہ غور سے دیکھتا رہا۔ چہرے پر یادوں کی تھکن تھی، شل کر دینے والی مسافت کی گرد تھی۔ وہ آبلہ پا نظر آ رہی تھی۔ اسے بہت دور جانا پڑا تھا، پھر اسی وقت لوٹ آنا پڑا تھا۔ مجھے معلوم ہے ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا، یادوں کے کانٹے چننے میں تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر میں کیا کروں؟ اگر دھواں بہت زیادہ اٹھ رہا ہو تو اسے شعلہ بنانے کے لیے آگ دکھانی پڑتی ہے۔ ایسی چیزیں سینت کر نہیں رکھنی چاہیے جن کی وجہ سے دل و جگر میں دھواں ہی دھواں بھر جائے۔ بولو، اب تم کیا کرنا چاہو گی؟ جب تک
جب تک دھوئیں کے اندر ڈوبی تھی کل کی کوئی آس نہیں تھی، آج مطلع صاف ہوا ہے تو سوچ کو جیسے پر لگ گئے ہیں۔ بہت صحت مند اور مثبت علامت ہے۔ ڈاکٹر، اب میں کچھ عرصہ یہاں رہنا چاہتی ہوں، یہاں امریکہ میں۔ اصل میں میرا بیٹا جو ساتھ آیا ہے یہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، نہ میں بیٹے کو اس شکستہ ماحول میں رکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ عرصہ یہاں رہ کر کوئی جاب کرنا چاہتی ہوں تاکہ بیٹے کی ساری فیس جمع کروا کے جاؤں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بولا، یہاں رہنے میں کیا اڑچن ہے؟ کوئی نہیں، وہ بولی، ہمارے ملک میں بغیر تنخواہ کے طویل چھٹی مل جاتی ہے۔ آپ مجھے اپنے ہسپتال میں ملازمت دلا دیں، بس اتنی مدد کریں۔ ہسپتال میں کیوں؟ تم اپنے فیلڈ میں ملازمت تلاش کر سکتی ہو۔ فیلڈ میں کیسے؟ ارے اچھی لڑکی، یہاں کئی ایشیائی ٹی وی چینلز ہیں جہاں ہر زبان کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک چینل پر ہفتہ وار پروگرام دینے میں بھی جاتا ہوں۔ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے۔ تم چاہو تو اس پروگرام میں مجھے اسسٹ کر دیا کرو، اس کے بعد تمہارے لیے راستے کھل جائیں گے۔ سچ ڈاکٹر؟ اس کی روئی ہوئی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم اب بھی بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے تمہارے ذہنی سکون کے لیے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ تم اسی ہسپتال میں رہو گی، پھر جہاں جاؤ گی مجھ سے رابطہ رکھنا، بلکہ پاکستان جانے کے بعد بھی رابطہ رکھنا۔ میں اپنے مریضوں کے خطوط پر مشتمل ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں ان کے تجربات بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر بل، سب سے پہلے معافی مانگوں گی، میں ایک عرصہ تک آپ کو طویل خط نہ لکھ سکی۔ حالانکہ امریکہ سے آتے وقت میں نے وعدہ بھی کیا تھا۔ آتے ہی میں نے آپ کو ایک شکریہ کا خط لکھ دیا تھا، پھر بس روایتیں نبھانے کے لیے کبھی نیو ایئر پر اور کبھی کرسمس پر آپ کو کارڈ بھیجتی رہی۔ ہر بات سوچتی کہ آپ کو یہاں کے حالات ضرور لکھوں گی، مگر حالات اتنے گھمبیر ہو چکے تھے کہ میں ان میں گھر گئی۔ ہاں، باور رہے کہ میں دھوئیں میں نہیں پھنسی، میں تو وہاں سے ایک نیا حوصلہ اور تازہ ولولہ لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹر، میں نے امریکہ میں 2 تجرباتی سال گزارے، مختلف شعبوں میں کام کیا، الیکٹرانک میڈیا پر ایک تحقیقی امتحان بھی پاس کیا۔ ان 2 سالوں نے مجھے 2 صدیوں کا حوصلہ دیا۔ میں بیٹے کو وہاں سیٹل کر کے آ گئی۔ میرے 2 سالہ تجربے اور ڈپلومے کے باعث نہ صرف میری پرانی ملازمت بحال ہو گئی بلکہ کچھ عرصہ بعد مجھے ترقی دے کر اسٹیشن ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مجھے ماں کی طرف سے ایک گھر ملا تھا جو میرے جانے کے بعد میرے شوہر کی تحویل میں آ گیا تھا۔ بیٹا چھوٹا تھا، میں بیمار تھی، بس قسم پرسی کے عالم میں ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں بھی دوستوں کے خطوط سے مجھے حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد کچھ اور طرح کے حقائق کھلے۔ میرے شوہر نے میرا وہ گھر گروی رکھ کے اس کے عوض 50 لاکھ روپے نکلوا لیا تھا۔ میری الماری کھول کے سارے کاغذات پر قبضہ کر لیا تھا۔ سنا ہے اس نے بڑے زور شور سے فلم بنائی جو بری طرح ناکام ہو گئی۔ قرض داروں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ دل آرا بھی لڑ جھگڑ کر اس کو چھوڑ گئی۔ کثرت شراب نوشی کے سوا کوئی اس کا دوست نہ رہا تھا۔ دور پار کے عزیز و اقارب نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر ایک دن فالج کا حملہ ہوا اور دوستوں نے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ فالج کے حملے میں اس کا بایاں بازو اور زبان مفلوج ہو گئی۔ مجھے ان باتوں کا بہت بعد میں پتہ چلا۔ آتے ہی مجھے گھر کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس قدر قرض لینے کے باوجود سود کی ایک قسط بھی ادا نہیں ہوئی تھی اور میرا گھر کرک ہونے والا تھا۔ میں نے آتے ہی بھاگ دوڑ کی، کچھ سرمایہ وہاں سے جمع کر کے لائی تھی، کچھ پرانے دوستوں سے قرض لیا اور سود کی قسطیں ادا کیں، گھر کو مرمت کروایا، رینوویٹ کیا اور کرائے پر چڑھا دیا اور 10 سال تک کا کرایہ اس بینک کے نام لگا دیا جہاں سے غفران نے قرض لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ میری ماں کا گھر بہت خوبصورت اور بہت کشادہ تھا۔ اس گھر کے پچھلے لان میں میں نے 2 کمروں کی ایک انیکسی بنائی اور خود اس میں رہائش اختیار کر لی۔ زندگی بندے کو ہمیشہ جینے کا قرینہ سکھاتی ہے۔ ان کاموں میں 4 سال لگ گئے، پھر میں نے ریڈیو کی نوکری چھوڑ دی، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور ٹی وی کی پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے اسکرپٹ لکھنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ کام زیادہ بہتر ہے، گھر بیٹھ کر سکون کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ یوں مجھے کمپیئرنگ کے لیے بھی آفرز آ جاتی ہیں۔ ایک روز ہمارے کچھ پرانے اور مشترکہ دوست میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ غفران کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ ایک خیراتی ہسپتال میں پڑا ہے، میں اسے معاف کر دوں اور اپنے گھر لے آؤں۔ ڈاکٹر، میں نے اسے بہت پہلے معاف کر دیا تھا، اب تو مجھے کوئی ملال بھی نہیں تھا۔ تاہم انسانیت کے ناطے اس کے دوست اسے میرے گھر پر چھوڑ گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے گہرا صدمہ پہنچا۔ یہ تھا وہ شاندار شخص، خوش لباس، خوش گفتار، جس کی پوری شخصیت کو ہمہ وقت کلف لگا رہتا تھا۔ چند سالوں میں نہ وہ صورت رہی تھی نہ سراپا، وہ تو صدیوں کا مریض بن گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں، شراب نوشی نے اس کے اعصاب ختم کر دیے ہیں۔ ایک کمرہ اس کے لیے ٹھیک کر دیا، ایک ملازم کا بھی بندوبست کر دیا، علاج بھی اس کا جاری رکھا۔ وہ سارا دن اپنے آرام دہ بستر پر لیٹا رہتا ہے، اس کی انگارے برسانے والی زبان بند رہتی ہے، اس کے چہرے پر صرف آنکھیں بولتی ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو میرا کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب وہ مجھ سے بول چال بند کر دیتا تھا تو میری سانس بند ہونے لگتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ ہر دم باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس کو میری اس کمزوری کا پتہ لگ گیا تھا، مگر یہ تو اس کے سان گمان میں بھی نہ تھا ہوگا کہ قدرت ایک روز اس سے یہ زبان ہی چھین لے گی۔ یا انسان کا اپنا کیا ہے اور اپنی کس چیز پر اسے اختیار ہے، پھر وہ انا کے مینار کو اتنا اونچا کیوں کر لیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے انسانی نفسیات پر 200 کتابیں لکھی ہیں، مگر پھر بھی آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ انسانی نفسیات کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ کیا اتنی الجھی ہوئی ہے انسانی فطرت؟ مگر اب میں ایک فرمائش کر رہی ہوں، ایک کتاب محبت کی نفسیات پر بھی لکھے۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ آخر یہ محبت ہے کیا؟ محبت جس پر مرتی ہے آخر اسی کو مار ڈالتی ہے، کیوں؟ میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا آخر شادی کیا ہوتی ہے؟ شادی ہر مرد اور ہر عورت کی ضرورت ہے، مگر کتنوں نے شادی کے تقاضوں کو سمجھا ہے؟ شادی بھی ایک مذہبی کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہر معاہدے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اسی کی روح سے وہ معاہدہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ مگر شادی میں ہم کوئی قانون یا قاعدہ کیوں نہیں مانتے؟ ہر کاروبار میں کچھ فائدے اور کچھ نقصان برداشت کیے جاتے ہیں۔ شادی میں صرف سود پیش نظر کیوں ہوتا ہے؟ زیاں کی گنجائش کیوں نہیں رکھی جاتی؟ میں اعتراف کرتی ہوں مجھے اپنی آواز کا کیریئر بہت عزیز تھا، لیکن اگر میرا شوہر میری نفی کرنے کے لیے شوبز میں آنا چاہتا تھا تو مجھے اعتراض کیوں تھا؟ میں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا کہ اس نے علیحدہ راستے اختیار کر لیے؟ میں نے اپنا راستہ اسے کیوں نہ دے دیا؟ اور اگر غفران نے میری آواز کے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے شادی کی تھی تو پھر اس آواز کو جھٹلانا ہی اس کی زندگی کا مقصد کیوں بن گیا تھا؟ اپنے عشق کو دوام بخشنے کے لیے وہ میری آواز کی دنیا سے دور رہتا، مجھے میری دنیا بخش دیتا، سخاوت کرتا، تو بھی زندگی کی گاڑی چلتی رہتی۔ فرشتے تو ہم دونوں بھی نہیں تھے ڈاکٹر۔ عورت پامال ہونا پسند نہیں کرتی، صرف دل کے آگے ہار مانتی ہے۔ دل اسے کمزور کر دیتا ہے، اس کا دل ہمیشہ محبت اور ممتا کے آگے سرنگوں رہتا ہے۔ ڈاکٹر، آپ اپنی کتاب میں لکھنا ضروری نہیں کہ عورت کو نفی کر کے اور اس کو ذلیل کر کے اپنے آگے جھکایا جائے، اسے جھکانے اور سجدے کروانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔
جب اس کی ہستی کو تسلیم کر لیا جائے تو بلی کی طرح آ کر پاؤں میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اگر ٹھڈا بھی لگائیں تو غراتی نہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان پر احسان کیوں کرتے ہیں؟ بیوی دنیا جہاں کے خواب ایک شوہر سے وابستہ کر لیتی ہے، اور شوہر دنیا جہان کی توقعات ایک بیوی سے وابستہ کر لیتا ہے۔ ایک مرد یا ایک عورت اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ان کے اختیار میں ہو۔ محبت کے عہد کو نبھانے کے لیے اپنے نفس کی تربیت کرنا پڑتی ہے اور اپنی فطری جبلتوں کی مہار اپنے ہاتھ میں رکھنی پڑتی ہے۔ میں جتنا سوچتی ہوں پشیمان ہو جاتی ہوں۔ ہمارے ہاں ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، مگر دو انسانوں کو ایک ساتھ ایک کمرے میں ایک گھر میں رہنے کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی۔ آپ کے ہاں اور منظر ہے، ہمارے ہاں اور معاملہ ہے۔ ڈاکٹر، پچھلے مہینے جبران نے مجھے لکھا کہ اسے ایک چینی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اگر پہلے والی ماں ہوتی تو سیکھپا ہو جاتی، کیونکہ میں نے اپنے سارے ارمان اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے ساتھ وابستہ کر رکھے ہوتے۔ اپنی محرومیوں اور ناآسودگیوں کی کسر بھی اسی پر نکال رکھی ہوتی، مگر اب مجھے غصہ نہیں آتا۔ میں نے اسے کوئی نصیحت نہیں کی، صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ اگر تم شادی کا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو کر لو شادی۔ ویسے میں تو اب جان گئی ہوں کہ 22 سال کے نوجوان کو کیا معلوم محبت کیا ہے اور شادی کیا ہوتی ہے۔ یہ تو صرف جذبوں کے چاند کو چھونے کی عمر ہوتی ہے۔ ابھی زندگی اسے بہت کچھ سکھائے گی۔ ابھی اسے کیا معلوم کہ یہاں کسی شے پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آج کل میں حیات و موت کے فلسفے پر بہت سوچنے لگی ہوں۔ میں غفران کی صورت دیکھتی ہوں، اپنا آپ آئینے میں دیکھتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں۔ دیکھتے دیکھتے انسان کتنا بدل جاتا ہے۔ جب اسے اپنی صورت پر اختیار نہیں تو اسے اپنے جذبوں پر کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی شے اس کی اپنی نہیں تو دوسروں پر کیوں اختیار رکھنا چاہتا ہے؟ کتنی میعاد ہے اس انسان کی؟ اگر بچپن کو 20 سال تک شمار کیا جائے تو اس کے پاس بہترین وقت صرف 30 سال تک کا بچتا ہے۔ صرف 30 سال اس کی ملکیت ہوتے ہیں۔ ان 30 سالوں کو وہ 30 صدیاں سمجھ لیتا ہے۔ وقت اٹھ بھاگنے لگتا ہے، آنا کا چابک ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ قدرت کی پلاننگ پر غور نہیں کرتا، وہ اپنی پلاننگ کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ وہ میں کی دھن کا عادی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ جو 30 یا 40 سال ملتے ہیں، یہ بندے کا کیا حشر کر کے جاتے ہیں، یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ ڈاکٹر بل، اس مرتبہ آپ میرا خط پڑھ کر بہت حیران ہوں گے۔ حیران نہ ہوئیے گا، انسان جب تک بولتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، خود اپنی ذات کا عرفان نہیں پا سکتا۔ یہ زبان اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتی ہے۔ اپنی ذات کے کھوجنے کے لیے زبان کا چپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب میں جس گھر میں رہتی ہوں وہاں سناٹوں کا راج ہے، لیکن اب مجھے سناٹوں سے وحشت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی آواز سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک کمرے میں غفران پڑا رہتا ہے، کبھی کبھی وہ وہیل چیئر پر بیٹھ کر باہر لان میں آ بیٹھتا ہے، بس ہر شے کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ اسے دیکھتے رہنے کی میعاد دی گئی ہے۔ اب وہ کسی کے ساتھ بولنا بھی چاہے تو بول نہیں سکتا، اب زبان خود اس سے روٹھ گئی ہے۔ یہ تولہ بھر کی زبان جو اس حیوان ناطق کو انسانیت کا مقام عطا کرنے کے لیے دی گئی تھی، اس سے وہ زیادہ تر دل آزاری کا کام لیتا ہے، اس کو تلوار کی طرح استعمال کرتا ہے جو رشتوں کو کاٹ دیتی ہے اور محبتوں کو چھانٹ دیتی ہے۔ اسی زبان سے وہ چاہے تو دنیا کو تسخیر بھی کر سکتا ہے، مگر یہ زبان بھی تو ہمیشہ اس کی نہیں رہتی۔ میری ماں کا یہ فلسفہ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ جوانی کی چخ ایک آسودہ بڑھاپے کے لیے برداشت کر لینی چاہیے۔ یہاں اپنے بڑھاپے کے لیے کون تیار ہو کر آتا ہے؟ ڈاکٹر بل، جب میں نے چپ کا سمندر اوڑا تو میرے اندر کے سارے سناٹے بولنے لگے۔ تب باہر کی خاموشیاں مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ غور کیا تو کائنات کی ہر شے محو تکلم تھی۔ آسمان پر تیرتے بادل، ہوا کے پاؤں میں بجتی پتوں کی پائلیں، ڈوبتا ہوا دن، سورج کو اشارہ دیتا ہوا صبح کاذب کا آنچل، مراقبے میں ڈوبے درخت، سب ہی کچھ کہتے رہیں۔ سب ہی کچھ کہتے رہتے رہیں۔ کیتلی اگر زیادہ دیر چولہے پر رکھی رہے تو چیخنے لگتی ہے۔ پنکھا اگر ساری رات چلتا رہے تو صبح کو تھکا تھکا لگتا ہے۔
شام کی چڑیاں وارفتگی کا گیت گاتی ہیں، اکٹھی آتی ہیں، اکٹھی اڑ جاتی ہیں، کسی کی آواز کسی سے الگ نہیں لگتی، یہ ساری دنیا کو ہم آہنگی اور یکجہتی کا راز بتاتی ہیں۔ الگ صبح پھر آ دھمکتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو سورج کو بھی جگانے والیاں ہیں۔ ابتدائی راتوں کا چاند کلیاں بکھیرتا آتا ہے، کہتا ہے چن سکتے ہو تو چن لو۔ پچھلی راتوں کا چاند آنسو بہاتے گزر جاتا ہے، جنہیں پھول اور پتے اپنی جھولیوں میں بھر لیتے ہیں۔ بادلوں کی آنکھیں نیلی ہیں مگر دل سنہرا ہے۔ پہلے میں سمجھا کرتی تھی چپ زہر ہے اور سناٹے موت کے سائے ہیں، اب مجھ پر کھلا کہ چپ تو معرفت ہے، چپ تو سمندر ہے، چپ تو جوگ ہے، چپ تو پاس انفاس ہے، چپ تو تزکیہ نفس ہے، چپ تو گویائی کا مینار ہے۔ اندر کی ہر گرہ کھلتی جاتی ہے، ہر روزن روشن ہوتا جاتا ہے، تو باہر کے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر روزن روشن ہوتا جاتا ہے تو باہر کے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو شاید خود شناسی کہا گیا ہے۔ مگر کتنی کانٹوں بھری راہوں کو عبور کر کے بندہ یہاں تک آتا ہے، پر جب آ جائے تو سہاروں سے بے نیاز ہو کر اس جہان مرغ و ماہی کی ساری مصلحتیں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اندر بولنے لگتا ہے تو زبان مارے شرم کے خاموش ہو جاتی ہے، اور وہ جس نے اور میں نے زندگی کی صبح اور شامیں ایک ساتھ بسر کرنے کا قصد کیا تھا، بڑھاپے کی ڈگر پر آگے پیچھے جانے پر ساتھ کیا تھا، وہ ایک کمرے میں لوتھڑے کی صورت پڑا ٹکر ٹکر دیکھا کرتا ہے، میں دوسرے کمرے میں بیٹھی گرتے پتوں کی چاپ سنا کرتی ہوں۔ چپ 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 میں ہوں آپ سے زندگی کرنے کا گر سیکھنے والی غرافہ۔ اللہ حافظ دوستوں۔